الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه رواہ الامام الہمام البخاری صحیح او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اسٹیج پر جلوہ نما مؤقر علماء کرام، بزرگان دین، پردہ میں بیٹھ کر سماعت فرما رہی میری عفت مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے ہم اور آپ مختلف انداز میں قرآن کریم کی تلاوت، نعت اور نظم، تقاریر اور مکالمے کی شکل میں بہت اچھے طریقے سے پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ قابل مبارکباد ہیں سب سے پہلے دارالعلوم عزیزیہ کے محتمم جناب حافظ عزیز الرحمن صاحب، بڑی لگن، بڑی محنت، بڑی مشقت کے ساتھ انہوں نے اس کلی کو سجایا ہے، اور قابل مبارکباد ہے مکتب کے اساتذہ کرام جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو تیار کیا اور سارے بچے ہمارے درمیان پروگرام کی شکل میں تمام اپنے معلومات پیش کیے۔ میرے محترم، یہ وقت بیان کا نہیں ہے، 2 یا 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اگر مکان کو مضبوط بنانا ہو تو اس کی بنیاد کو مضبوط بنائی جاتی ہے۔ اگر اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو سارے مکانات بہت جلد نیست و نابود ہونے کے در پہ ہوں گے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو مکان بھی مضبوط ہوگا، یہ تو رہنے کے لیے ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر اگر انسان کو باشرع بنانا ہے، ذی شعور بنانا ہے تو اس کی بنیاد کو مضبوط کرانا ہے، اور انسانوں کی بنیاد کہاں ہے؟ وہ تعلیم ہے، اور تعلیمی بنیاد کہاں ہے؟ وہ مکتب ہے۔ مکتب کے اندر جب بنیاد مضبوط ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ بچی یا بچہ آگے چل کر بڑا مقام حاصل کرے گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں سے بات کرنے کو کہا ہے۔ بغیر علم والا اگر کوئی ہے تو اس سے تکلم کرنے کو منع فرمایا گیا ہے۔ علم کی اہمیت کیا ہے آپ کے سامنے بچوں نے پیش کی۔ ہم سب کا دل باغ باغ ہو گیا کہ چھوٹا چھوٹا بچہ، چھوٹی چھوٹی بچی بہت بہترین انداز میں مکالمے کی شکل میں تقاریر ہو یا نعت ہو یا قرآن کریم کی تلاوت ہو، بہت بہترین انداز میں بچوں نے پیش کی۔ میرے محترم، تعلیم اگر دنیا کے اندر نہ ہو تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تعلیم ہی کی بنیاد پر انسان اور جانوروں کے اندر پہچان ہوتی ہے۔ تعلیم نہ ہو تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو دنیا میں نہیں جنت میں پیدا فرمایا، اور جنت میں پیدا فرمایا اور جنت میں
میں بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے چیزیں لی، ہوا زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، آگ زمین سے لی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو جنت کے اندر پیدا فرمایا۔ میں نے اپنے تصور میں مولا سے سوال کیا، مولا آخر کیا بات ہے، آخر کیا بات ہے، تو نے حضرت آدم کو جنت میں پیدا فرمایا لیکن چیزیں زمین سے لی، آخر کیا بات ہے؟ ارے اگر تو جنت میں پیدا فرمایا تو جنت ہی چیزیں لے کر پیدا فرمایا ہوتا، آخر بات کیا ہے؟ تو گویا قدرت یہ کہنا چاہتی ہے، ہاں میں نے جنت کے اندر حضرت آدم کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ کیونکہ ہر ایک چیز کی اصل وہ اپنے اصل کی ہر ایک چیز وہ ہوتی ہے جو اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، کل شیء یرجع علی اصلی، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ میں نے حضرت آدم کو جنت میں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ میں دنیا میں بھیجوں، تاکہ سارے کے سارے انسان یہ ذہن میں رکھے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت میں، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو جنت میں پیدا فرمایا اور بھیجا دنیا کے اندر، بھیجا زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر پودے لگائے، زمین کے اندر پودے لگائے، اب پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ پودا جاندار ہے، تب نہ پھلتا ہے پھولتا ہے لیکن چلتا نہیں ہے۔ آپ درخت کو دیکھیں، وہ بڑھے گا، وہ گھٹے گا، موٹا ہوگا، تندرست ہوگا، لیکن وہ چلتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خوراک کو حکم دیا کہ اے خوراک تو جا، ان نباتات کے اندر تو جا، وہ پھول اور پودے کے اندر تو جا، اور تو جا کر اس کی زندگی بخش۔ اسی لیے پودا یا درخت اپنے زمین کے حصے سے اپنی غذا لیتا ہے، اس سے فضیلت اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو دی، جانور بھی پھلتا ہے، پھولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے لیکن چلتا بھی ہے۔ پودے چلتے نہیں، پھلتے پھولتے ہیں، جانور بھی پھلتے پھولتے ہیں اور چلتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب جانور کو حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں بیٹھے رہنا ہے، تمہارے پاس خوراک آئے گی، ایسا نہیں کہا، بلکہ جانوروں کو حکم دیا اے جانور جا، اپنی مرضی سے جو چاہے کھا لے، جہاں چاہے منہ مار لے، جہاں چاہے چلا جا، تیری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ اب انسان بھی چلتا ہے، انسان بھی پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ یہ خاصیت تو جانور کے اندر بھی ہے، جانور بھی چلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، انسان بھی چلتا ہے، پھلتا ہے اور پھولتا ہے، آخر دونوں میں امتیاز کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی عقل کی بنیاد پر۔ عقل تو جانوروں کے پاس بھی ہے، شعور تو جانوروں کے پاس بھی ہے، انسان کے پاس بھی ہے، پھر ممتاز کہاں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے انسان کو فضیلت دی۔ اب انسان کے پاس علم ہے، جانور کے پاس علم نہیں ہے۔ میں نے اپنے مولا سے تصور میں سوال کیا، مولا جانوروں کو تو نے عقل دیا، شعور دیا، لیکن علم نہیں دیا، علم انسانوں کو تو نے دیا، تو کیا میں علم جہاں سے چاہوں لے لوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ فرمایا نہیں، تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہیں میں نے کہاں پیدا کیا ہے۔ تم کو میں نے جنت کے اندر پیدا کیا، اور جنت کے اندر پیدا کرنے کے بعد تمہارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، جہنم نہیں ہے، جنت ہے تمہارا اصل ٹھکانہ۔ تو قانون بھی اور علم بھی جنت سے آئے گا، اور اس علم کا نام قرآن کریم ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے کائنات کے انسانوں پڑھو۔ آج ہم پڑھتے ہیں لیکن گمراہ ہو رہے ہیں، پڑھنے والا گمراہ ہو رہا ہے، پڑھنے والا بدکار ہو رہا ہے، پڑھنے والا عیاشی کر رہا ہے، پڑھنے والا مکاری کر رہا ہے، پڑھنے والا تمام خرافات کر رہا ہے۔ آخر بات
بات کیا ہے؟ پڑھ تو رہا ہے، وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود وہ غلط راستے کو اختیار کر رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے جواب دے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ارے تو نے پڑھا تو ہے، تو نے علم تو حاصل کیا، لیکن وہ علم حاصل نہیں کیا جس علم کے بارے میں نے کہا ہے کہ تم پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو۔ اگر جو علم اللہ کے نام سے پڑھا جائے گا، جو علم اللہ کے نام سے حاصل کیا جائے گا، وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو جنت سے بھیجا ہے، اور جنت میں جانے والا یا جنت سے آنے والا علم گمراہی کی طرف نہیں لاتا ہے، جنت سے آنے والا علم وہ انسان کو ہدایت کی طرف گامزن کرتا ہے، اور وہ علم دارالعلوم عزیزیہ کے اندر ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دارالعلوم عزیزیہ میں بھیجیں۔ آپ کا بچہ اگر پڑھے گا، یاد رکھیے، اگر کسی انگریز نے کہا تھا مسلمانوں کو اگر برباد کرنا ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، تو زمین کے اوپر جنگ کرنا بند کر دو۔ ایک انگریز نے کہا اپنے لوگوں سے، لوگوں کان کھول کھول سنو، تم مسلمانوں کو زمین کے اوپر کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے۔ ان لوگوں نے کہا آخر کیا بات ہے؟ کہا اگر مسلمانوں کو زیر و زبر کرنا ہے تو زمین کے نیچے سے جنگ کرو۔ ان لوگوں نے کہا حضرت زمین کے نیچے سے کیا جنگ ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں، اگر تمہیں مسلمانوں سے جیتنا ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، تو زمین کے اوپر جنگ کرنا بند کر دو، زمین کے نیچے سے جنگ کرنا شروع کر دو۔ کہا زمین کے نیچے سے کیسے ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں، زمین کے نیچے سے اس طور پر جنگ کرو کہ مسلمانوں کے بچے کو، مسلمانوں کی بچیوں کو ذہنی طور پر مرتد کر دو، ذہنی طور پر علم سے دور کر دو، نوجوانوں کو عیاشی کی طرف لگا دو، نوجوانوں کو لڑکیوں کی طرف لگا دو، نوجوانوں کو تباہی کی طرف لگا دو، نوجوانوں کو مکاری کی طرف لگا دو، شراب کی طرف لگا دو۔ یہ سب کے سب بچے اور بچیاں یہ کہاں چلے جائیں گے؟ گمراہی کی طرف جائیں گے، ہم خود بخود جنگ جیت جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اپنے بچوں کو مضبوط کیجئے تاکہ انگریز کا وہ فارمولہ کہ زمین کے نیچے سے جنگ کرو، وہ فارمولہ کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے دوستو، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال جا رہے تھے راستے سے، دیکھا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے جو کھیل نہیں رہا ہے بلکہ وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ علامہ اقبال دیکھ کر گھبرا گئے، اور اس چھوٹا سا بچہ، اس کے پاس علامہ اقبال تشریف لے گئے، اور علامہ اقبال نے کہا بچے سے، بیٹا یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، تمہارے اندر کیا وہ جذبہ نہیں ہے؟ تمہارے اندر ولولہ نہیں ہے؟ کیا تم کھیل نہیں سکتے؟ ارے بچے کی زندگی میں تو کھیلنا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں لیکن تم پڑھائی کر رہے ہو؟ میرے دوستو، اس چھوٹا سا بچہ نے کہا تھا، مولوی صاحب جائیے، آپ کو معلوم نہیں، معلوم ہے یہ جتنے بچے کھیل رہے ہیں یہ سارے بچے یا تو مسلمان ہیں یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ میں تنہا یہودی کا بچہ ہوں، میں یہودی ہوں، اگر ان مسلمانوں کی طرح میں بھی کھیلنے لگ جاؤں تو پھر میری قوم کا کیا حال ہوگا؟ پھر میری قوم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرے دوستو، علامہ اقبال نے جب وہ جملہ سنا تو تمام مسلمانوں سے اپیل کی، درخواست کی کہ لوگوں، اس یہودی کا بچہ، اس کے ذہن میں کس نے یہ بات رکھی کہ میں تعلیم حاصل کروں گا تو میری قوم آگے بڑھے گی؟ میرے دوستو، آج جو ہم پس رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تعلیم سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، اپنی بچیوں کو تعلیم دیجئے، لیکن سب سے پہلے کون سی تعلیم ہونی چاہیے؟ وہ قرآن کریم میں اعلان کر کے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ تم پڑھو، اللہ کے نام سے اگر پڑھو گے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات میں جتنے بھی لوگ
ہے کسی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فرمایا کہ یہ بہترین ہے، لیکن قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو قرآن کریم کو اپنے سینے میں لگائیں گے، تعلیم کو اللہ کے نام سے حاصل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے سارے بچوں کو آپ کھانا کم کر دیجئے۔ 3 ٹائم کھا رہے ہیں، اگر ممکن ہو تو 2 ٹائم کھائیے، لیکن خدا کی قسم اپنے بچوں کو جاہل مت بنائیے، ورنہ یاد رکھیے کسی مذہب کے اندر جاہل سے بات کرنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے اگر بحث کرنی ہو تو علم والوں سے بحث کرو، چاہے وہ جس میدان میں رہو، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن علم اگر ہے تو اس سے بات کرو، اگر علم نہیں ہے تو اس سے بات مت کرو۔ یوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے لوگو جاننے والا پڑھا لکھا آدمی اور بغیر پڑھا لکھا آدمی وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو کھانا کم کر دیجئے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنی بچیوں کو پڑھائیے۔ کسی نے کہا تھا، ایک شخص نے ایک عالم سے کہا حضرت آپ کے پاس ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو اور پڑھانے کے لیے کہا جائے کہ آپ کے پاس صرف ایک بچے کے پڑھانے کے اخراجات ہیں تو آپ کس کو پڑھائیں گے؟ تو اس عالم دین نے کہا تھا کہ میں اپنی بچی کو پڑھاؤں گا، بیٹے کو بعد میں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر بیٹا پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، لیکن جب بیٹی پڑھتی ہے تو ایک خاندان پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے خاص کر کے آپ لوگ توجہ دیجئے، اپنے بچوں کو خاص کر کے پڑھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم سے انسیت پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔